آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، مشاہدین اعظام، سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں آپ سب کا استقبال ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ آپ کے سامنے سلسلہ وار ایپیسوڈز کی شکل میں بیان کی جا رہی تھی، جس کا یہ 13واں ایپیسوڈ ہے۔ محترم ناظرین اکرام، فلسطین ابتدائے اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی اور پہلی وحی غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق ان 5 آیتوں کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5 سال کے بعد اور ہجرت سے ایک 18 ماہ قبل اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر چونکہ بہت زیادہ طویل اور وسیع ترین، دنیا کا سب سے زیادہ طویل ترین سفر ہے، اس کے متعلق علماء کرام نے کیا بہترین سطر لکھی ہے کہ مختصر ترین وقت میں طویل ترین سفر کی داستان۔ مختصر ترین وقت میں، ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کہ انسان پوری زندگی میں اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ، ایک کرشمہ تھا، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک معجزہ تھا، عظیم الشان معجزہ۔ اس کی تاریخ کے متعلق اختلاف ہے علماء کرام میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ جو سفر کرنا پڑا، یہ بات تو طے ہے کہ 18 ماہ قبل ہجرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سفر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کروایا تھا۔ چونکہ اس سفر کا تعلق خاص طور پر 3 مراحل میں مسجد الاقصیٰ ضرور آتی ہے، اس وجہ سے فلسطین کی تاریخ اور ملک شام اور بیت المقدس کی تاریخ میں اس سفر کو انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اس سفر کی 3 مراحل ہے۔ جملہ 3 مراحل میں پہلا مرحلہ جو کہ ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ شریف سے بیت المقدس کا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا ہے، ان میں بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں۔ دوسرا مرحلہ اس سفر مقدس کا بیت المقدس سے سرزمین اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے۔ تیسرا مرحلہ اس سفر مقدس کا سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک کا ہے، اور پھر وہ آیت اس وقت کے متعلق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 29واں پارہ 27واں پارہ سورہ نجم میں ارشاد فرمایا، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى
قرآن کریم کی یہ آیتیں معراج کے موقع پر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عرش الہی پر پہنچنے کے وقت کی ہے۔ پہلا مرحلہ تو آپ کے سامنے پچھلے اس ایپیسوڈ میں واضح طور پہ مختصر ترین واقعات کے ساتھ بیان کیا جا چکا۔ دوسرا مرحلہ چونکہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات اور انسانیت کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا تھا، یہ کل کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت کا شرف اور سعادت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے مقدر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس اور ارض مقدس پہنچتے ہی جس سواری پر آپ سوار ہوئے تھے، براق کو ایک جگہ باندھ دیا جہاں پر آج مسجد تعمیر ہے، مسجد الاقصی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر معراج کے دوران اپنے براق کو باندھا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کے حکم پر ساتوں آسمان کی طرف رواں دوا ہوئے۔ پہلے آسمان پر جب دستک دی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پھر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس طریقے سے سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنا اپنا پیغام اور اپنی اپنی محبتیں اور اپنا اپنا فیض حاصل کیا اور اپنی محبتوں سے نوازا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیچھے چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی یعنی عرش الہی کی طرف رواں دواں ہوئے۔ دوسرا مرحلہ جو ختم ہوا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا جھاڑ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیت معمور تعمیر کروایا ہے۔ بیت معمور کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں ایک فرشتوں کا معبد ہے، کعبۃ اللہ ہی کی طرح بنا ہوا۔ فرشتے روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور تاریخ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے جب ایک مرتبہ طواف بیت معمور کر چکتے ہیں، پھر ان کا قیامت تک دوسری مرتبہ کبھی موقع نہیں آتا۔ بیت معمور کے طواف کے بعد وہ لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی ایک ایک مصروفیات اللہ تبارک و تعالی نے لگا دی ہے، نہ انہیں کوئی گناہ کا تصور آتا ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی اور تصور ہے۔ وہ بالکل ہر چیز سے پاک اور منزہ نورانی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو رکوع میں لگا دیا، وہ ہمیشہ کے لیے رکوع میں، اور کسی کو سجدے میں لگا دیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سجدے میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک درخت کو بھی دیکھا جس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ وہ بیری کا درخت ہے، وہ انتہا ہے۔ جتنے بھی فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اللہ کے پیغام کو لینے کے لیے جاتے ہیں، ان کی انتہا یہ سدرہ ہے، یہ سدرۃ المنتہا، یہ بیری کا درخت بالکل انتہا ہے۔ اس سے آگے ایک پل اور ایک لمحہ اور ایک ملی میٹر بھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر وہاں سے تھوڑا سا بھی آگے بڑھ جائیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو 70,000 فرشتے عنایت فرمائے ہیں، وہ 70,000 جو پر عنایت فرمائے ہیں، وہ سارے کے سارے جل کے خاکستر ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی تجلیات میں بھی بالکل جل کے
خاکستر ہو جاؤں گا. تو یہاں سے آپ کو آگے بڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے حکم کے تحت وہاں سے آگے بلوایا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اکیلے تنے تنہا وہاں سے آگے بڑھے ہیں. اور پھر قرآن کریم کی وہ آیت اتنا آگے بڑھے, اتنا اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوئے. سورہ نجم میں اللہ کے نبی قرآن کریم فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى. انشاءاللہ ان آیتوں کی مختصر سی تشریح اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا ہم کلامی ہوئی انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Cosmic Break Zone CBZ نمبر 1 ہے CBZ. کاسمک بیک زون جو شہر محبوب نگر کی مشہور و معروف بیکری ہے, جو ذائقے کے لیے ہی نہیں بلکہ بچوں کو سرور پہنچانے والے ماحول کے ساتھ بڑوں کے ذائقے کا بھی خاص خیال رکھتی ہے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ زبان پر رکھتے ہی گھل جانے والے کیک, کارٹون نما کیک, اسپیشل کیک, ایگ لیس کیک یہاں پر دستیاب ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ ذائقہ سے بھرپور پیزا, برگر اور کئی اقسام کے آئس کریم اور خاص بسکٹ اور کئی ہمہ اقسام کی بیکری آئٹم اور شیر مال میٹھے کی روٹی, اصلی گھی اور میوہ جات سے بھرپور ڈرائی فروٹ کے روٹ واجبی دام پر یہاں دستیاب ہے. آپ اپنے گھروں کی شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے بھی سویگی کے ذریعے اپنا آرڈر بک کروا سکتے ہیں. پھر دیر کیوں, تشریف لائیے. کاسمک بیک زون جو ریاست تلنگانہ کی جانب سے نمبر 1 بیکری ایوارڈ کا خطاب لے چکا ہے. ہمارا پتہ ہے کاسمک بیک زون نزد HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر. ایک بار کھانے جو آئے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں. صرف خوابوں سے نہیں گھر بنتے ہیں ارادوں سے. MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن, شاہوں کے شہر حیدرآباد میں. چار مینار کے دامن میں صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں. بکنگ سٹارٹ. مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام, وقفے کے بعد آپ سب کا استقبال ہے. وقفے سے پہلے سفر معراج کی کچھ جھلکیاں اور ان 2 مراحل کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا تھا. قرآن کریم کی ان آیتوں کو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا جو سفر مقدس کے متعلق قرآن کریم میں سورہ نجم میں ارشاد فرمائی گئی. قرآن کریم فرماتا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قرآن فرماتا ہے ثم دنا فتدلى, پھر وہ قریب ہوئے, فتدلى اور قریب ہوئے, فاوحى الى عبده ما اوحى. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کتنا قریب ہوئے؟ قریب ہوئے قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے, لیکن کتنا قریب ہوئے؟ یہ سفر معراج بڑا مقدس ترین سفر تھا. قرآن کریم نے اس کے متعلق ایک تشبیہ ارشاد فرمائی. آج اس چیز کو سمجھ لیں کہ فکان قاب قوسین او ادنا. یہ قاب قوسین کیا ہے؟ قاب قوسین کہا جاتا ہے کہ جس نے دیکھا ہوگا کہ تیر کمان ایک ہوتا ہے, اس میں جو اس طریقے کا بنا ہوا ہوتا ہے, تیر کمان ایک بنا ہوا ہوتا ہے اور نیچے ایک ربر کی طرح لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو تیر کمان بنا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے قابہ, اور یہ جو بنا ہوا اس کو قوسین کہا جاتا ہے. یہ فکان قاب قوسین. قاب قوسین کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا, بالکل دونوں کے دونوں قریب ہوتے ہیں. یہ کمان ہے اور یہ نیچے کا تار ہے. فکان قاب قوسین, کہ شاید اتنی مقدار ہوگی قریب ہونے کی
جتنی کہ ایک قابہ اور قوسین کے درمیان ہوتی ہے، او ادنا، قرآن کریم اس سے بھی آگے ارشاد فرماتا ہے او ادنا، یا اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا جو فاصلہ تھا، او ادنا قاب قوسین، یا اس سے بھی زیادہ کم کا فاصلہ باقی رہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے اتنے زیادہ قریب ہوئے، او ادنا۔ پھر کیا ہوا؟ فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی کا سلسلہ ارشاد فرمایا اور وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، قرآن کریم نے اس چیز کو ارشاد فرمایا۔ اور سب سے پہلے جب ملاقات ہوئی اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آمنا سامنا ہوا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش فرمائے وہ یہ تھے جو ہم نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا۔ تو سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو تلقین کر رہے ہیں کہ جب کبھی دو لوگوں کی آپس میں ملاقات ہو تو چاہیے یہ کہ سلام کرے ایک دوسرے کو۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ سلام نہیں ارشاد فرما رہے ہیں، آپ سلامتی کی دعا نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ارشاد یہ فرما رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے اللہ یہ زبانی عبادتیں اور جانی عبادتیں اور مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اور زبانی عبادتیں، ساری کی ساری عبادتیں آپ کے لیے سزاوار ہو، یہ ساری کی ساری آپ کے لیے ہو۔ یہ پہلا جملہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ پر میری سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اپنی امت کے نیک لوگوں کو یاد فرمایا السلام علیکہ، اللہ نے فرمایا تھا آپ پر، اے میرے نبی آپ پر سلامتی، برکتیں، رحمتیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر ہو، میں قبول کرتا ہوں۔ اپنی امت کے لیے یاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ آپ کی سلامتی ہم پر بھی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی آپ کی سلامتی ہو۔ پھر یہ سارا کا سارا کنورزیشن فرشتے دیکھ رہے تھے اور یہ باتیں سن رہے تھے، ان لوگوں نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ان تمام لوگوں نے اس کی گواہی پیش کی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین فاوحى الی عبدہ ما اوحى میں بہترین تحفہ لے کر وہاں سے لوٹنے لگے۔ کیا تھا وہ بہترین تحفہ؟ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے 5 فرائض اس امت کے لیے ارشاد فرمائے، 5 فرائض، اور 5 میں سے ایک تو ہے توحید، کلمہ طیبہ، اور دوسرے 3 ہیں ایک زکوٰۃ اور حج اور روزہ۔ اس کے علاوہ ایک اور فرض جو دوسرے نمبر پر ہے وہ نماز ہے۔ جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب کی امت کے لیے کوئی فرض دینا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرما دیتے۔ جس طریقے سے روزے کے متعلق فرضیت کا اعلان کرنا تھا تو دوسرے پارے میں وہ آیتیں ہیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آپ دنیا میں ہی ہیں، اپنے حالات میں ہیں، اپنے نارمل حالات میں، قرآن کریم نے روزے کی فرضیت کا اعلان فرما دیا۔ اے میرے نبی آپ پر، آپ کی امت پر روزوں کو فرض کیا گیا جیسا کہ اس سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا۔ اور پھر جب زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کرنا تھا، قرآن کریم فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز بھی فرض، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ بھی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا۔ اور جب حج کی فرضیت کو بتانا تھا، قرآن کریم فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں میں فرض فرما دیا ہے، یہ بھی دنیا میں فرض فرما دیا گیا۔ لیکن جب باری آئی نماز کی تو نماز کی اہمیت اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ سفر معراج کا محتم بالشان تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے فرائض کو جب دینا تھا تو دنیا میں دے دیا، زمین ہی پہ دے دیا، لیکن نماز کو جب دینا تھا ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے پاس بلا کر کے دیا. کیونکہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تحفہ اور ہدیہ جتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اس کی اہمیت اس سے پتہ چلتی ہے کہ کس محل وقوع پر اس کو دیا جا رہا ہے. نماز چونکہ بہت محتم بشان تحفہ تھا اللہ کی جانب سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج بیت المقدس سے دوسرے مرحلے سے تیسرے مرحلے پر اور بلکہ عرش معلیٰ پر بلکہ اپنے سب سے زیادہ قریب کر کے یہ تحفہ ارشاد فرمایا، اور یہ تحفہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. نماز کی اہمیت اور اس کا محتم بشان ہونا اور اس کی عظمت کا اس بات سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے نمازیں دی. تو چند ایک حالات سفر معراج کے میں آپ کے سامنے ارشاد فرماتے ہوئے آگے چلوں. انشاءاللہ بیت المقدس کی تاریخ اسی طریقے سے جاری اور ساری رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نمازیں دی تو یہ نماز 5 نہیں تھی بلکہ 50 تھی. 50 نمازیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے جو بھی سرگوشیاں تھی وہ ملاقات کرنے کے بعد جو بھی باتیں تھیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ باتیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے رخصت ہونے لگے تو واپس آئے 50 وقت کی نمازوں کو لے کر. جب واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر ہے، ان سے ملاقات ہو گئی. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں دی گئی. اللہ کے نبی کلیم اللہ بڑے جلیل القدر نبی تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، 50 نمازیں بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کم کرا کے لائیے. یہ پہلے 50 دینا پھر اس کے اوپر کم کرنا، یہ کیا معاملہ تھا؟ بڑی حکمتیں اور بڑے نکات اللہ کے علماء کرام نے اس کے پیچھے ارشاد فرمایا. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف 50 نمازیں دی تھی، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے کم کرائے، پھر واپس آئے، پھر گئے کم کرائے. ایسا نہیں، یہ مقدر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. اس کی وجہ علماء کرام نے ایک میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کی تمنا کی تھی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ موسیٰ یہ ضد چھوڑو، آپ دنیا میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، میری تجلیات کو برداشت کرنے کے لیے وہ آنکھوں کا نور الگ ہوگا جو انسان کو حشر کے میدان میں عنایت ہوگا، اور جس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے گا، پھر وہ سارے کے سارے جس طریقے سے دنیا میں رہتے ہوئے آج انسان چاند کو دیکھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وہ نورانیت اور وہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں دیں گے. لیکن اللہ کے کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا کہ نہیں اللہ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تمنا کو پوری کرنے کے لیے یوں کہا تھا کہ کوہ طور کی طرف دیکھو، اس پہاڑی کی طرف دیکھو، اگر تم اس پہاڑی پر میری تجلیات کے نزول کو اگر دیکھ سکو اور اس کو برداشت کر سکو تو پھر یہ اندازہ کر لو کہ تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نظر نہیں کروائی بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھنے لگا ہے. جب آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور اللہ کی تجلیات کا کروڑواں حصہ اس کے اوپر پڑا تو وہ جل کے خاکستر ہو گیا اور چکنا چور ہو گیا، کالا پڑ گیا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 40 جو آدمیوں کو لے کر آئے تھے سب کے ساتھ بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور وہ 40 تو مر ہی گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر کے پھر ان کو اٹھانا پڑا. تو یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمنا کو پورا کرنا چاہا کہ دنیا میں رہتے ہوئے یا پھر انتقال فرما جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد بھی یہ معاملہ پورا ہونے والا نہیں تھا. لیکن اس چاہت کو اپنے نبی کلیم اللہ کی پوری کرنا چاہتا تھا اللہ. آپ مجھے تو نہیں دیکھ سکتے ڈائریکٹ، لیکن مجھے جو بالکل بغیر کسی پردے کے دیکھنے والے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ لو، ان کی آنکھوں کو دیکھ کر کچھ ٹھنڈک حاصل کر لو کہ مجھے تو ابھی نہیں دیکھ سکتے جنت کے بغیر، لیکن مجھے دیکھ کے آنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم دیدار کر لو. یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اللہ کا دیدار کرواتے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آتے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے چہرے کو دیکھتے اور کم کرانے کے لیے بھیجتے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بار بار یہ جانا آنا ہوا. 50 نمازوں میں سے ہر بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاتے 5 نمازوں کا عدد کم کروا کے لاتے. تو پہلی مرتبہ میں 45، دوسری مرتبہ میں 40، پھر تیسری مرتبہ میں 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، پھر 15، پھر 10، پھر 5. اس طریقے سے آپ ٹھیک 9 مرتبہ جا کے واپس کم کروا کے آ چکے تھے. اب پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی، آپ جائیے اور کم کروا کے لائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے کہ ایک اتنا محتم بشان تحفہ مجھے ملا، میں نے کم کرواتے ہوئے 50 سے 5 باقی رکھوا لی، اور اگر میں اب جاؤں گا، چونکہ ہر مرتبہ 5 کم ہو رہی تھی، اب اگر وہ بھی 5 کم ہو گئی تو پھر میرے کھاتے میں کیا بچ جائے گا، میں کیا محتم بشان تحفہ لے کر کے پھر دنیا میں جاؤں گا، اس وجہ سے مجھے شرم آتی ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بار بار اس طریقے سے بھیجنے کا بھی ایک مقصد تھا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا پہلے، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نبی گزرے تھے اور جن پر شریعت کی کتاب نازل کی گئی تھی، تورات نازل کی گئی تھی، اور آپ نے اپنی امت کو دیکھا ہوا تھا، وہاں کے رہنے بسنے والے بنی اسرائیل کو دیکھا ہوا تھا، کتنی شرارتی قوم تھی اور کتنی ہٹ دھرم اور کیسی ضدی قوم تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی جب آپ نے کہا تھا کہ فلسطین ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں، اذهب وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. اتنے سارے معجزات کہ سمندر میں سے 12 راستے بن گئے اور پانی جمع ہو کے کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سعادت تھی. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ نہ رکے، بلکہ ہٹ دھرمی میں وہیں پر بیٹھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تم جاؤ اور تمہارا رب جاؤ ان سے لڑو، وہ جب تم فتح حاصل کر لو تو پھر ہمیں آ کے بتاؤ، ہم یہاں سے چلیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم صرف وہاں پر جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، عیش آرام کریں گے، ہم کو یہ سب لڑنا جھگڑنا اور جہاد وغیرہ ہم کو نہیں آتا. تو یہ ایسی ہٹ دھرم قوم تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پالا ان سے پڑا تھا، اس وجہ سے، کیونکہ امت تو وہی تھی، قوم تو وہی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ بتانا چاہتے تھے کہ جو قوم میں آپ ہے، اس سے پہلے میرا پالا پڑ چکا تھا، تھوڑا سا ہٹ کے صحیح، فلسطین کی طرف صحیح، مصر کی طرف صحیح، وہ بھی عرب قبائل تھے، لیکن آپ بھی اسی قوم میں جا رہے ہیں. وہ مجھ پر نازل کی ہوئی 3 فرض نمازوں کو نہیں پڑھتے تھے، کیا آپ کی امت تو اس سے زیادہ کمزور ہوگی؟ بنی اسرائیل تو پہلے پیدا ہوئے تھے، مضبوط قوم تھی، قوم عاد کے بعد یہ آئے تھے، قوم سمود کے بعد یہ آئے تھے، مضبوط قوم تھی. تو وہ لوگ اتنا 3 نمازیں دن میں نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ کی امت تو اور زیادہ کمزور ہوگی. بین 60 و 70، صرف 60-70 سال کے درمیان ان کی عمریں ہوگی. تو اتنی کم مدت میں اور ایسے کمزور جسم لے کر وہ کیا نمازیں پڑھیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم درخواست ہے آپ سے، جائیے اور کچھ کم کروائیے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حیا کا پردہ اور ایک حیا کا جو ہے نا بیچ میں ایک آڑ لگائی کہ مجھے اب شرم آتی ہے، میں اب نہیں جانا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے 50 لے کر جب آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کر تو 5 جا رہے ہیں، 50 کے بجائے 5 لے کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی امت کے لیے اور آپ کے لیے خاص طور پہ یہ اسپیشل تحفہ اور ایک دیا جا رہا ہے. آپ کی امت کا ایک فرد 5 نمازیں پڑھے گا، لیکن اس کو پوری 50 نمازوں کا ثواب ادا کیا جائے گا. فجر کی نماز اگر وہ 1 نماز پڑھے گا، اسے 10 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا. ظہر کی نماز وہ 1 نماز ادا کرے گا، اسے اور 10 نمازوں کا ثواب ادا کیا جائے گا. اس طریقے سے 5 into 10 پوری 50 نمازوں کا ثواب انہیں عطا کیا جائے گا، کچھ اس میں کمی نہیں کی جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے لے کر کے جب نمازیں لے کر کے اترے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس سفر میں جنت اور جہنم کی سیر بھی کروائی، جنت اور جہنم کی سیر کروائی کہ جنت میں کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام اور اکرام اور کس طریقے سے وہ مسیریاں سجائی اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ممبر بنائے اور کس طریقے سے جنتیوں کا اعزاز ہوگا اور وہ کیسے 7 دروازے ہوں گے جو انسانوں کے لیے کھولے جائیں گے اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر نظام ہوگا. یہ ساری کی ساری چیزیں مختصر طور پہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی اور یہاں پر جہنم کی بھی سیر کروائی گئی.
جہنم میں بھی کچھ جو ہے نا گنہگاروں کو جو دیا جانے والا عذاب ہے ان کی سیر کروائی گئی، اور انشاءاللہ میں اس سفر مقدس کے عنوان سے آپ کو وہ کچھ عذابات بھی بتاؤں گا جہنم کی سیر میں، اور کچھ انشاءاللہ جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں کہ کیا عذابات ان کو وہاں پر دیے جا رہے تھے۔ جب ہمارے ذہن میں آئے گا اور ہم جب سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دل میں اس کی خشیت اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں تو نہیں، جہنم کا وہ دردناک عذاب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اپنے دل میں پیدا ہوگا، تاکہ ان گناہوں سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اور پھر یہاں پر جنت کی سیر میں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کچھ واقعات پیش کیے گئے اور کچھ انعامات بتائے گئے اور کچھ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کیا گیا، تو یہ بھی آپ کے سامنے مختصر ترین طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ جنت کے شوق میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کریں، جنت کے شوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی اور اس کی طرف ہم دوڑ پڑے، سابقوا الی مغفرۃ و اجر کریم۔ تو یہاں پر گناہوں کو بھی بتایا جائے گا اور وہاں پر اللہ کی نعمتوں کے بھی اظہار کو بتایا جائے گا، تاکہ ہمارے اندر ایک صراط مستقیم پر چلنے کی راہیں گامزن ہونے کی آسان ہو جائے، اور پھر ہمارے اندر ایک نیک جذبہ پیدا ہو۔ اس نیت سے انشاءاللہ اس سفر مقدس کے وہ واقعات اور ان کے کچھ سرسری طور پہ آپ کے سامنے معاملات آپ کے سامنے عرض کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ آئندہ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ان واقعات کو جو جہنم میں دکھائے گئے اور ان نعمتوں کو جو جنت میں دکھائے گئے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع